صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني والقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد ایک اور بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اس سے بھی بلند صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد وآل محمد اس سے بلند صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ مبارکہ نساء کی آیت کریمہ ہے بسم اللہ بسم اللہ آیت میں اللہ نے اپنے حبیب سے بات کی ہے بسم اللہ میں یوں کہوں کہ عاشق نے معشوق سے بات کی اللہ اپنے نبی سے جب بولتا ہے تو اس کے بولنے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی سے کتنا پیار ادائیں بتاتی ہیں نا طریقے بتاتے ہیں کہ کون کسے کیا مانتا ہے جی ہم بھی مانتے ہیں یہ کافی نہیں ہے مانتے ہیں تو پھر ثابت بھی ہوگا اظہار بھی ہوگا پتہ خود چلے گا یہ جو بلب جل رہے ہیں نا تو اس کی کہیں سے توانائی آ رہی ہے جو بلب جل رہے ہیں وہ جب یہ ادارہ برق والے جب لائٹ بند کر دیں گے تو اندھیرا ہو جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہیں سے توانائی آ رہی ہے یہ ہمارے یہاں مجلس میں بیٹھنا بتا رہا ہے تعلق کہیں سے ہے اہل بیت سے وابستگی بتا رہی ہے یعنی یہ مجلس بتا رہی ہے کہ اہل بیت سے وابستگی یہ اظہار ہوگا اب اللہ بھی جب اپنے نبی سے پیار کا محبت کا اظہار کرتا ہے تو اس کا کچھ لہجہ ایسا ہی ہوتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ پس تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو تمہیں اپنا حاکم نہ مانتا صلوات پڑھ لیں سرکار کی ذات بہت بڑا مجمع ہے مجھے تو پتہ بھی نہیں چل رہا کہاں تک لوگ کھڑے میں جتنے بلند صلوات پڑھ سکتے ہیں پڑھیں تمہارے رب کی قسم وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جو تمہیں اپنا حکم نہ مانتا ہو تمہیں اپنا حاکم نہ مانتا ہو اور پھر کیا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت جب آپ فیصلہ سنا دیں جب آپ حکم سنا دیں تو اے میرے حبیب تمہارے حکم سنانے پر اس کے دل میں بھی خیال نہ آتا ہو کہ یہ فیصلہ کیوں ہوا جو نبی مکرم کے فیصلے پر بال برابر بھی شک کرے گا وہ مومن نہیں ہے تو امیر المومنین کیسے ہو جو بال برابر بھی شک کرے میں اب نہیں جانا چاہ رہا صلح حدیبیہ میں لگ رہے ہیں آپ بہت دل سے بیٹھے ہیں
میں نہیں جانا چاہ رہا صلح میدان حدیبیہ میں نہیں جانا چاہ رہا، جہاں سرکار کے صلح نامے پر کچھ لوگوں نے کہا آج ہمیں ایسا شک ہوا اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ سرکار سے کہنے لگے چلے جائیے آئندہ سال آئیے گا، نبی نے فرمایا علی لکھو ہم آئندہ سال آئیں گے۔ معاہدہ کس سے ہو رہا ہے؟ محمد رسول اللہ سے۔ ہم رسول اللہ مان رہے ہوتے تو پھر جھگڑا ہی کس بات کا؟ لکھو محمد ابن عبداللہ۔ مولا نبی نے فرمایا علی لکھ دو محمد ابن عبداللہ، یعنی دوسری بات بھی ان کی مان لی۔ آئندہ سال آئیں گے تو اتنے لوگ لے کر آئیں گے، سرکار نے فرمایا علی لکھ دو ہم اتنے لوگ لائیں گے۔ آئندہ سال اگر آپ آئیں گے تو فلاں فلاں نہیں آئیں گے، حضرت نے فرمایا جس کو یہ کہہ رہے نہیں آئیں گے، کہ اگر آپ کا آدمی ہمارے پاس آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ مولا نبی نے فرمایا علی لکھ دو اگر ہمارا مسلمان ہمارا آدمی ان کے پاس چلا گیا تو یہ واپس نہ کریں گے، اور اگر ہمارا آدمی آپ کے پاس گیا تو آپ کو واپس کرنا ہوگا۔ مولا نبی نے فرمایا ان کا آدمی اگر ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس کریں گے۔ سرکار نے 6 شرطیں انہی کی مان لی، تو کچھ کہنے لگے آج جتنا شک ہوا ہے کبھی شک نہیں ہوا۔ جب ساری باتیں نبی انہی کی مان رہے تھے تو لوگوں کو شک ہو رہا تھا۔ میں ان بچوں جوانوں سے ایک جملہ کہوں گا، تلہار کی تاریخی مجلس ہے، میں اپنی قوم کے کچھ جوانوں سے ایک جملہ کہوں گا، ہمیشہ صلح فوراً نتیجہ نہیں دیتی۔ آپ کی اور میری زندگیوں میں بھی کچھ میدان حدیبیہ آتے ہیں، ہماری قوم کے پاس بھی کوئی صلح حدیبیہ بننا پڑتی ہے، کرنا پڑتی ہے، اور یاد رکھیں صلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ یقینی ہے۔ اگر آج صلح حدیبیہ تم کر لو گے تو کل فتح مکہ یقینی ہے۔ ہاں، جب نبی نے کہا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم محمد رسول اللہ تو مانتے نہیں ہیں، ہم محمد ابن عبداللہ لکھیں گے، مولا نبی نے فرمایا علی ہٹا دو محمد رسول اللہ، لکھ دو محمد ابن عبداللہ۔ تو اگر محمد رسول اللہ درست تھا تو محمد ابن عبداللہ غلط کب تھا؟ یعنی جو چیز ہٹا کر جو چیز رکھی گئی، وہ جو ہٹائی گئی تھی وہ بھی ٹھیک تھی، جو رکھی گئی وہ بھی تو ٹھیک تھی۔ آپ 1 سال بعد آئیں گے، جنہیں لمبے بڑے مضبوط اور پائیدار کام کرنے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے 1 سال کوئی مطلب نہیں رکھنا۔ ہاں، کوئی بات نہیں، ہم 1 سال بعد آئیں گے، اتنے لوگ لائیں گے، علی کہہ دو ہم اتنے ہی لوگ لے کر آئیں گے۔ ہاں، کہہ دو اگر ان کا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہمیں واپس کرنا ہوگا۔ کہنے لگے ہمارا آدمی آپ کے پاس جائے گا تو آپ واپس کریں گے۔ مولا نبی نے فرمایا علی لکھ دو ان کا آدمی ہمارے پاس آئے گا تو ہم واپس کریں گے۔ جو ہمارے پاس آ جائے گا مسلمان بنا کے لوٹانا تو ہمارا کام ہے، اور اگر ہمارا آدمی ان کے پاس چلا گیا، یہ کہہ رہے ہیں اگر آپ کا آدمی مسلمانوں کا ہمارے پاس آیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ مولا نبی نے فرمایا علی لکھ دو اگر ہمارا آدمی ان کے پاس گیا تو یہ واپس نہ کریں، جو ہمیں چھوڑ گیا اسے واپس بلانا کیوں ہے؟ صلوات پڑھنے سرکار کی ذات پر۔ ساری باتیں سرکار نے ان کی مانی، مگر ساری باتوں کے ماننے پر فتح مکہ سامنے آئی، اور جب شان سے سرکار مکے میں داخل ہوئے ہیں تو سرکار دو جہاں نے جب مکہ فتح ہونے لگا، خانہ کعبہ میں آ کر بت گرانا شروع ہوئے۔ مولا نبی نے فرمایا یا علی میں تمہارے دوش پر سوار ہوں یا تم میرے دوش پر آؤ گے، یہ بت یا میں توڑ سکتا ہوں یا تم۔ تھک گیا حضرات۔ مولا علی نے فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا وزن برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، ادب اہل بیت دیکھیے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں آپ کا وزن برداشت نہیں کر سکتا۔ فرمایا یا علی تم میرے دوش پہ سوار ہو جاؤ۔ مولا علی دوش نبی کے سوار ہیں۔ تھک گئے آپ۔ دوش نبی پہ ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی جی۔ ایک صاحب کہنے لگے آپ توہین کر رہے ہیں، نبی کے تو دوش پہ اللہ نے مہر لگائی ہوئی تھی، ختم نبوت کی مہر لگائی ہوئی تھی، کیسے علی کے پیر یہاں تھے؟ میں نے کہا استاد محترم ایک بہت بہترین مبلغ جناب محمد اسماعیل دیوبندی صاحب کا بڑا جملہ، مضبوط جملہ ہے، وہ فرمانے لگے علی کا ایک قدم نبی کے دوش پہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو قرآن پہ قرآن رکھ کے دیکھ لیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔
मुस्तफा पे अली के कदम। आपने सुना जब मेरे मौला अली उस जगह पर जाके बैठे जहां नबी बैठते थे, चौथे दौरे हुकूमत में, चौथे दौरे हुकूमत में अली जब वहां बैठे तो सरगोशियां होने लगी, आपस में लोग बातें करने लगे। बराबर में हजरत अम्मार यासिर बैठे थे, मौला अली के मिंबर के साथ में हजरत अम्मार यासिर तशरीफ फरमा थे। मौला ने गर्दन झुका के उन्हें देखा और फरमाया, अम्मार ये लोग क्या बातें कर रहे हैं? हजरत अम्मार ने फरमाया, या अली ये कह रहे हैं कि आप वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। तो मौला ने खुतबा इरशाद फरमाया और खुतबे के दरमियान फरमाया, और ये बात जो तुम सोच रहे हो, तुम ये सोच रहे हो कि मैं उस जगह बैठ गया जहां नबी बैठते थे। तो फिर हजरत ने ये कहकर मिंबर पे हाथ मारा, माँ हाज़िहिल आवाज़, ये लकड़ियों का ढेर क्या है? माँ हाज़िहिल आवाज़, ये लकड़ियों का ढेर क्या है? अना राकिबु कित्फ़िन नबी, मैं दोशे मुस्तफा का सवार हूँ। मौला नबी ने आवाज देकर कहा, या अली तुम मेरे दोष पर सवार हो, तुम्हें कैसा लग रहा है? मेरे मौला अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, अर्श इलाही 2 ज़िरा के फासले, मैं अपने आप को इतना बुलंद महसूस कर रहा हूँ। जी अजीजो जी, ये जो अल्लाह अपने नबी से प्यार करता है उसका नतीजा कुरान है। ये आशिकाना गुफ्तगू का एक जलवा है जिसे कुरान कहते हैं। जी, फला व रब्बे का, कसम है तुम्हारे रब की। खुद अल्लाह कसम खाकर अपनी ही कसम खा रहा है, तुम्हारे रब की कसम, वो मोमिन नहीं है। और फिर जो फैसला आप सुनाते हैं उस फैसले के ऊपर आखिर में कोई एक बाल बराबर भी आपके फैसले पर शक न करता हो, वो मोमिन है। अजीजो, 2.25 महीने मौला हुसैन को याद करने की कोशिश की। न कोई हम में से है जो दावा करे कि हमने हक अदा कर दिया। हमने 2.25 महीने तक, आज शबे शहादत इमाम अस्करी है और कल का ये जुलूस जब तमाम होगा तो कल आने वाली रात खुशी की रात है, जश्न की रात है। शिया कहते ही उसे है जिसकी ना खुशी अपनी है ना गम। ये कोई सीखे हमसे कि हम एक दिन पहले रोते हैं, एक दिन बाद हंसते हैं। ना हमारा रोना अपना है, ना हमारा हंसना अपना है। हम एक दिन पहले इसलिए रोते हैं कि अहले बैत ने रोने का हुक्म दिया, हम एक दिन बाद हंसते इसलिए हैं कि अहले बैत ने हंसने का हुक्म दिया। तो हमारा ना रोना अपना है, ना हमारा हंसना अपना है। हम आज सब काले कपड़े, ज्यादातर काले कपड़े बैठे हैं, काले कपड़े पहने बैठे हैं। हम कल रात के बाद रंगीन कपड़े भी पहन लेंगे। ये क्या हुआ भाई? एक साहब कहने लगे, इनका तो समझ में नहीं आता, सारी मजलिस में ये नारे लगा लगा के हंस के नारे लगाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद रोने लग जाते हैं। एक ही मजलिस में हंस भी रहे होते हैं, रो भी रहे होते हैं। तो मैं क्या पता, हमें समझ लिया होता तो PhD हो गए होते। तो क्या पता ये कौम क्या है। नारा बड़ा बहुत ऊंचा लगाया था, जवाब अच्छा नहीं आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये जो कौम है ना, इसे समझ लेना। अगर एक जगह कहा था, शायद नशेपात शेहलुम की मजलिस में अर्ज किया था कि हमें समझो, शियत को समझो, तशय्यो को समझो। तशय्यो कोई फिरका नहीं है, शिया कोई फिरका परस्त लोग नहीं है। तशय्यो एक तहजीब है, तशय्यो एक सकाफत है, तशय्यो एक तारीख है, तशय्यो एक तहरीक है। इस कौम को अगर तुमने समझ लिया ना, और आज नहीं समझोगे कल समझना होगा। वैसे भी सबको यहीं आना है। मैं जो आज की मजलिस में मजमून सोचे हुए था वो ये है, सबको इस दरवाजे पर आना है। ये हमने 2.25 महीने जो भी मौला की खिदमत में हाजिरी रखी, मुझे तो मुशाहिदा है मेरा, मैंने देखा है अपनी आंखों से, हर साल हुसैनियों में इजाफा हो रहा है। ये हमारे इमाम बारगाह बड़े बड़े बनाए गए थे। सलवात पढ़ने जरा मोहम्मद वाले। मौलाना अंसारी साहब के फर्जंद अर्जुमन, इनके वालिद भी, इनके पूरा ख़ानदान माशाअल्लाह मुल्तान के बड़े मजबूत, बड़े गैरतमंद
اور با فہم اور بابصیرت خانوادہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ ان کے والد کو، مولانا کو، مولانا کے خاندان میں مولانا حیات صاحب بھی، حیات نجوی صاحب بھی اس خاندان کے ہیں، ماشاءاللہ. تو بہت مضبوط لوگ ہیں. ابھی میرے بعد میں تو ہمارے خواجہ صاحب سال بھر اس مجلس کے لیے محنت کرتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ. پورے صوبہ سندھ میں یہ ایک پیر پہ گھوم رہے ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. بے شک بے شک. جی اللہ انہیں صحت عطا فرمائے. یہ ابھی میرے ضمیر بھائی نے ایک بچی کے بارے میں بتایا، اللہ اسے شفا عطا فرمائے. آپ سب کے ذہنوں میں مولانا انصاری صاحب قبلہ کو صحت و سلامتی عطا ہو. ان ساری دعاؤں کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی حاضری کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات. بھائی دعا قبول کروانی ہے تو بلند صلوات پڑھیں. بس بہت زیادہ آپ کو زحمت نہیں دینی. میرا مطلب، میرے پیغام پہنچ گیا آپ تک. بات یہ کر رہا ہوں کہ بالآخر سب کو اس دروازے پر آنا ہے. سب یہیں آئیں گے، آج نہیں کل سب کو یہیں آنا ہے. یہ صرف ملنگوں کا جملہ نہیں ہے، ہم فقیروں کا بھی یہی جملہ ہے. آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. یہ جملہ صرف ملنگوں کا نہیں، ہم سب کا یہی جملہ ہے. اور مجھے اس ملنگ سے اس لیے بھی پیار ہے کہ جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا، وہاں وہ ملنگ پہنچ کر مولا علی کا ذکر کر رہا ہوتا. اب اسے تکلیفوں کا بھی سامنا ہوتا ہے، اسے مشکلات کا سامنا بھی ہوتا ہے، مگر اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی. اسے پرواہ یہ ہوتی ہے میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے. سب کو بھائیو یہاں آنا ہے، آج نہیں کل سب کو آنا ہے. یہ اختتام اس کائنات کا جو ہوگا وہ جناب سیدہ کے بچے پر ہوگا. یہ پرسہ، آج کا پرسہ بھی انہی کو ہے نا. آج کا پرسہ بھی امام زمانہ کو ہے نا، ان کے بابا کا پرسہ ہے. یا امام منتظر، یا امام منتظر، نعرہ حیدری. توجہ کر لیا آپ نے. بچہ بس 5-10 منٹ بولوں گا، پھر مولانا انصاری صاحب سے استفادہ ہوگا. جی 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 بڑی عنایت. یہ جو میں جملہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم سب کو بالآخر سب کو اسی دروازے پر آنا ہے. کوئی نہیں رہے گا، کوئی نہیں رہے گا، حتیٰ ہندو، یہودی، عیسائی، کوئی نہیں رہے گا جو مولائی نہ ہو جائے. یہ میں آپ کو ابھی بتا رہا ہوں، قرآن کی آیت بھی ہے، اللہ کا یہ ارادہ بھی ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ أَنَّ الْأَرْضَ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. یہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اس پوری زمین کی وراثت ہمارے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہوگی. یہ کائنات، یہ پوری دنیا، یہ پوری کائنات، یہ پوری زمین جن کے حوالے ہونی ہے وہ ہمارے بڑے ہیں. انہیں ہم اپنا امام اور مولا مانتے ہیں، ہم انہی کو مانتے ہیں، تم ان کو بھی مانتے ہو. یہ بھی میں نے رحم کیا ہے جو بول دیا ہے. صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آلہ. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ بڑے ڈاکٹر کو اور چھوٹے ڈاکٹر کو ایک ساتھ مانا جائے؟ یہ رحم کر رہا ہوں، میں رحم کر رہا ہوں. ایک ہاسپٹل میں 2 ڈاکٹر ہوں، ایک بڑا سینئر تجربے کار زیادہ پڑھا لکھا اور بہرحال ایک دوسرا ڈاکٹر ہو. یہ بھی میں آپ کا دل رکھنے کو بول رہا ہوں. جی میں کسی کا دل رکھنے کو بول رہا ہوں. کبھی ایسا ہوا کہ اس بڑے ڈاکٹر کو چھوڑ کے آپ تو چھوٹے ڈاکٹر کے پاس آ جائیں؟ یہ عقل نہیں مانتی ہے. ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ میرٹ پر بات کرو. مطابق زندگیاں گزارو. جب تمہیں وکیل سب سے اچھا چاہیے، تمہیں ڈاکٹر سب سے اچھا چاہیے، تمہیں انجینئر سب سے اچھا چاہیے. صحیح ہے؟ صحیح ہے. یہ کیسی بات ہے کہ تمہیں دین دینے والا ایسا ہی چاہیے. دین اس سے لو، دین اس سے لو کہ جس کے گھر میں قرآن اترا ہے. مصائب نہیں پڑھ رہا مگر
جناب زینب کو راضی کرنے کے لیے ایک جملہ بی بی کا. بی بی نے یزید سے کہا تھا، اے یزید کت قیدک وجہت جوہدک، جتنی چالیں چل سکتا ہے چل، جتنی کوششیں کر سکتا ہے ہمارے خلاف کر. کت قیدک وجہت جوہدک فوالذی شرفنا بالوحی والکتاب، تو جتنی کوششیں کر سکتا ہے کر، مگر تو ہم سے وہ شرف نہیں چھین سکتا جو قرآن نازل ہونے کی صورت اللہ نے ہمیں یہ شرف دیا ہے، فرشتہ ہمارے ہاں اترا ہے. تم کتنے ہی بڑے بڑے لوگ لے آؤ. واہ 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 قبلہ، آپ کا جملہ آپ کی جگہ پہ میں اپنی زبانی فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ. زیر قصہ خدا سے تعارف تو سن ذرا، حد ہے کہ مصطفیٰ کا حوالہ ہے فاطمہ. دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ. نعرہ حیدری. یہ شعر دوبارہ سناؤ، بعد والا یہ دونوں میں سے دوبارہ. فہم و خیال و فکر سے بالا ہے فاطمہ، رہتی علی کے گھر میں ہے آلہ ہے فاطمہ. زیر قصہ خدا سے تعارف تو سن ذرا، حد ہے کہ مصطفیٰ کا حوالہ ہے فاطمہ. دنیا نے دین مان لیا ہے حسین کو، حد ہے کہ تو نے دین کو پالا ہے فاطمہ. حیدری. دین واہ 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 پانا حسین کو. واہ 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 واہ. سب کو آنا ہے بھائی یہیں پر، بے شک. اور بہت جلدی، ٹائم نہیں رہا. جو لوگ اب تک نہیں آئے نا انہیں کہہ دیجئے کہ اذان ہو رہی ہے، صفیں لگنے والی. جلدی آ جائیں، دیر سے آئیں گے آخری صف میں جگہ ملے گی. ایسا نہ ہو پیچھے کھڑے ہونے والوں کے نمبر کم ہو جائے. جلدی آؤ، صفوں میں آ جاؤ، امام آنے والے ہیں، جماعت شروع ہونے والی ہے. امام کے آنے سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے. اب سے 10 سال پہلے تک کالے کپڑے بدعت تھا، اب سنت ہو گئے. اب سے 10 سال پہلے تک حسین مولا پہ رونا بدعت تھا، اب سنت ہو گیا. ہاں، ہم کہیں نہیں گئے، ہم آج بھی چوک پہ مجلس کر رہے ہیں. میرے بھائی کو کچھ باتیں سمجھ میں آ گئی ہیں. واہ 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 واہ. سب کو یہیں آنا ہے. واہ واہ واہ. امام کا ظہور قریب ہے، یہ اس نے وعدہ کر لیا اللہ نے. لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر، ہم نے تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن میں لکھ دیا ہے. کیا لکھ دیا؟ ان الارض، یہ ساری زمین، یرثها عبادی الصالحون، اس پوری زمین کی وراثت ہمارے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے. جہاز میں میرے برابر میں ایک مولوی صاحب بیٹھے تھے، کہنے لگے صاحب آپ کو ہم سنتے ہیں دیکھتے ہیں، آپ کے یہاں شرک بہت ہوتا ہے، اپنے لوگوں کو مسلمان بنائیے. میں نے کہا جی بتائیے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ کہنے لگے بہت کچھ ہوتا ہے. میں نے کہا ایک مثال؟ کہنے لگے آپ کے یہاں شرک ہوتا ہے، آپ کے یہاں تغرے لگائے جاتے ہیں، فریم لگائے جاتے ہیں، علی وارث. تو میں نے کہا آپ کو کیا پریشانی ہے؟ کہنے لگے اللہ وارث ہے. میں نے کہا آپ نے قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں. میں نے کہا پھر میری مدد کریں، سورہ ابراہیم کی 105 نمبر، سورہ الانبیاء کی 105 نمبر کی آیت سنائیں. سورہ الانبیاء کی 105 نمبر کی آیت. انہوں نے آیت پڑھ دی، یہی آیت جو میں آپ کو سنا رہا ہوں. آیت پڑھ دی، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون، اس زمین کے وارث ہمارے نیک اور صالح بندے ہوں گے. میں نے کہا آپ کو ایک علی وارث سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ہم 14 کو وارث مانتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے نا، وراثت اللہ نے ان کو دے دی ہے اس زمین کی. اچھا زمین کی کیا؟ آسمان کے نہیں، چاند کے نہیں، سورج کے نہیں. اگر کسی کو زمین کی وراثت سن کر علی مولا اور ائمہ اہل بیت کی محدودیت کا شبہ آ رہا ہے کہ صرف زمین کا وارث بنایا ہے اہل بیت کو اللہ نے، اگر کسی کو زمین کی وراثت والیات سن کر اہل بیت کی
محدودیت کا شبہ آ رہا ہے تو یہ کیسے سمجھیں گے کہ اللہ نے حضرت آدم کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے؟ واہ واہ واہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر خلیفہ بنا رہا ہوں حضرت آدم کی خدمت کے موقع پر۔ تو کیا کہا ہے علماء نے؟ زمین پوری کائنات کا دارالحکومت ہے۔ کیا پوری کائنات آگئی، واہ 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 واہ، زمین پوری کائنات کا دارالحکومت ہے، یہ صدر مقام ہے۔ بتائیے اسلام آباد میں بیٹھا ہوا صدر اور وزیر اعظم کیا تلہار کا صدر نہیں ہے؟ کیا وہاں بیٹھا ہوا سربراہ مملکت ماتنی کا سربراہ نہیں ہے؟ بدین والوں کا سربراہ نہیں ہے؟ مملکت میں کیا ہوتا ہے؟ ایک صدر مقام ہوتا ہے، پھر اس صدر مقام کے زیر انتظام ممالک شہر ہوتے ہیں، صوبے ہوتے ہیں۔ زمین پوری کائنات کے لیے مرکز ہے۔ ہاں، چاند والے بھی بھائی یہیں سے دیکھتے ہیں۔ اگر سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کہہ دیتا ہوں، یہاں سے اشارہ ہوتا ہے تو چاند ٹوٹ جاتا ہے، یہاں سے اشارہ ہوتا ہے تو سورج پلٹ جاتا ہے۔ حکومت یہاں سے چلتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل میں بہت دیر مولانا کو نہیں بٹھاؤں، سب کو اس دروازے پر آنا ہے، سب کو اس دروازے پر آنا ہے۔ وقت بہت کم رہ گیا ہے، امام کے ظہور کی تیاری ہونی ہے، امام جمعے کے دن آئیں گے اور اللہ چاہے گا تو ایک دن میں ہی ایسے حالات بنا دے گا کہ امام کا دن دوسرا دن ہی ہو جائے گا۔ اس لیے مجھے اور آپ کو تو ایسی تیاری کرنی چاہیے کہ وہ جب پکارے صاحب ہمارا تو ہم ایک ارادہ کر کے قدم اٹھائیں تو پہلا قدم ہمارا تلہار میں ہو تو دوسرا مکے میں ہو۔ جی مولا چاہیں گے تو ایسے ہی تیورات ہو جائے گا۔ جی میں نے کہا جی میرے امام جب آئیں گے تو ان کی 40 سال کی عمر ہوگی۔ کہنے لو شیعوں کی تو پہلے ہی باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں، ایک اور بات ابھی تو آپ نے کہا کہ ان کی ولادت مبارک جو ہے 255 ہجری میں ہوئی ہے، تو 255 میں ہوئی ہے تو اب تو 1100 سال ہو گئے۔ آپ کہہ رہے ہیں 40 سال کے ہوں گے، تو ہم نے کہا نہیں 40 سال کے ہوں گے۔ کہنے پھر وہ کیا ہے؟ میں نے کہا وہ بھی ٹھیک ہے، یعنی 1150 سال کی عمر ہو گئی ہے، 40 سال پہ رکی ہوئی ہے۔ یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ میں نے کہا حضور کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ ذرا اپنے چہرے کو دیکھ لیا کرو۔ میں لفظوں کو بدل کے کہتا ہوں اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھ لو، تمہیں سمجھ میں آ جائے گا۔ میں نے کہا آپ کب پیدا ہوئے تھے؟ کتنے سال کے ہو گئے؟ کہنے لگے 70 سال کا ہوں۔ میں نے کہا ذرا آئینے میں جا کے دیکھیے گا، 70 سال پہلے جب آپ ماں کے شکم سے دنیا میں آئے تھے تو سر کے بال بھی وہاں سے لے کر آئے تھے، بھووں کے اور پلکوں کے بال بھی لے کر آئے تھے، یعنی ماں کے شکم سے بھروں کے اور پلکوں کے بال اور سر کے بال بھی آپ وہیں سے لے کر آئے تھے۔ آج تک اگر آپ نے سر کے بال نہ کاٹے ہوتے، آج تک اگر آپ نے سر کے بال نہ کاٹے ہوتے تو سر کے بال ایڑیوں تک آ گئے ہوتے، مگر آج تک آپ نے بھویں کاٹی، پلکیں کاٹی۔ ایک کی عمر بڑھ کر اللہ بتا رہا ہے، اللہ بڑھاتا ہے، ایک کی عمر رکی ہوئی ہے، اللہ روک دیتا ہے۔ چہرے پہ اللہ نے مثال رکھ دی ہے، اللہ جس کی چاہے عمر بڑھا دے، جس کی چاہے عمر روک دے۔ وہ آنے والا جوان ہوگا، 40 سال کا کمال پر ہوگا، اور ان کا نام بھی نبی کا نام ہوگا، ان کی شکل بھی نبی کی شکل ہوگی، ان کے شمائل بھی سرکار کے شمائل ہوں گے۔ سرکار دو جہاں بغیر قرآن کے بولتے نہیں ہیں، امام بغیر قرآن کے بات نہیں کریں۔ تمام تر کمالات سرکار کے میرے مولا نبی جیسے ہوں گے، اور گویا یوں کہہ دوں کہ مولا نبی کا دوبارہ سے ظہور ہوگا۔ یہ حضرت مہدی کا ظہور نہیں ہوگا، گویا نبی مکرم کا دوبارہ سے ظہور ہوگا۔ اور یہ سارے امتی جو مدتوں سے کلمہ پڑھ رہے تھے، اللہ اکبر، جی جی جی، یہ جو نبی کا کلمہ پڑھ رہے تھے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور سنیں گے محمد الرسول اللہ۔ یہ دور قریب آ گیا ہے، میرے بچوں تیاری کرو، اپنے اعمال کو اور اپنے کردار کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا تو چال سے بتاتا ہے علی والا، اس کا حلیہ بتاتا ہے علی والا۔ ہمیں بتانا نہیں پڑتا ہم کون ہیں، ہم بھیڑ میں گم ہونے والے نہیں ہیں، ہم مجمع میں گم ہونے والے نہیں ہیں۔ پورا شہر پکار کے کہتا ہے ایسا ہوتا ہے علی کا، پورا شہر کہتا ہے اس سے سودا خریدنا وہ علی والا ہے، جعلی مال نہیں بیچتا۔ پورا شہر کہتا ہے اس کے پاس پیسے رکھواؤ وہ خیانت نہیں کرے گا،
میرے مولا کا چاہنے والا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، میرے مولا کا چاہنے والا غیبت نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھنے والا کوئی اور ہوتا ہے۔ ہم جب مانتے ہی مولا کائنات کو ہیں تو ہمارا دماغ بھی عالی ہے۔ سوچ کو بلند کرنا ہے، فکر کو اونچا کرنا ہے، اور امام کے لشکر میں شامل ہونے کی تیاری کرنی ہے۔ پرسہ بھی امام زمانہ کو ہے۔ میں اس وقت پرسہ امام زمانہ کو امام عسکری کا دوں، امام نقی کا دوں، امام تقی کا دوں، امام رضا کے جنازے کو غور سے دیکھیں، یا امام موسیٰ کاظم کے 14 سال کی قید کو دیکھیں، امام جعفر صادق کے گھر میں آگ لگتی ہوئی دیکھیں اور امام کو پرسہ دیں، یا امام محمد باقر کو زہر دینے والوں کو، یا امام زین العابدین علیہ السلام کے زندان کو یاد کریں، یا اس امام کو یاد کریں جنہیں امام زمانہ یاد کر کے روتے ہیں۔ السلام علی خد الطریر، یہ امام زمانہ کے الفاظ ہیں۔ سلام ہو اس رخسار پر جس پہ مٹی لگ گئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آمادہ ہو گئے، میں 2-4 جملے کہوں گا۔ سلام ہو ان رخساروں پر جن پر مٹی لگ گئی تھی۔ جب امام حسین گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں تو دربار مختار ثقفی میں یزیدی لشکر کا ایک سپاہی کہتا ہے ہم سب حسین کو گرانا چاہتے تھے، مگر حسین گرتے ہوئے اشارہ کر کے کہتے تھے لا واللہ، مجھے نہیں چاہیے، مجھے نہیں چاہیے۔ ہم تو کوئی کچھ دے ہی نہیں رہا تھا، ہم تو حتی سہارا نہیں دے رہے تھے حسین کو، مگر حسین اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ مختار نے کہا کون کیا دے رہا تھا؟ کہ کوئی کچھ نہیں دے رہا تھا، مگر حسین جس طرف گرتے تھے اشارہ کر کے کہتے تھے مجھے نہیں چاہیے۔ میں نے حرم حضرت معصومہ قم میں آیت اللہ مشکینی سے یہ جملے سنے، وہ روتے ہوئے فرما رہے تھے تم نے یہ تو روایت میں پڑھ لیا کہ مولا گرتے ہوئے کہہ رہے تھے مجھے نہیں چاہیے، ذرا معرفت کی نگاہوں سے دیکھو، نبی آگے بڑھ کے کہتے تھے میری آغوش میں آ جا، جناب زہرا آگے بڑھ کے کہتی تھی میری آغوش میں آ جا، اور حسین ابن علی فرماتے تھے اماں یہ میرا امتحان ہے، اماں مجھے خود گرنے دیجئے۔ اور پھر ذوالجناح سے فرمایا ذوالجناح تیری پشت پہ مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا۔ گھوڑے نے گھٹنے ٹیکے، اجرکم اللہ، بس آخری جملہ، گھوڑے نے گھٹنے ٹیکے، امام حسین زین سے زمین کی طرف آئے۔ رونے والوں، زین تو حسین نے چھوڑ دی مگر زمین تک آنے میں بہت دیر لگی، تیروں پر معلق بدن رہا زہرا کے لال کا۔ ایک مرتبہ پہ سر ساتھ کی آواز آئی خبردار، حسین نے گھوڑے کی پشت سے خالی کر دیا ہے، اب کوئی ذوالجناح کو تیر نہ مارے۔ میں نے بچپن میں نبی کو اس پہ بیٹھے دیکھا ہے، ہمارا رونا اسی بات کا ہے، تجھے نبی کی سواری یاد رہی، تجھے نبی کا سوار یاد نہیں رہا۔ سپاہی آگے بڑھے ذوالجناح کو پکڑنے کے لیے، یہ ہر سپاہی کو اپنے پیروں سے زخمی کر دیتا تھا، کسی کو قریب نہیں آنے دے رہا تھا۔ 80 سپاہیوں کو ذوالجناح نے زخمی کیا۔ پھر سارے ساتھ کی آواز آئی پیچھے ہٹو دیکھو کرتا کیا ہے۔ جب سپاہی پیچھے ہٹے تو گھوڑے نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کیا، اسے اندازہ ہوا حسین سے دور ہو گیا۔ ہاں عزادارو، دوڑا اسی طرف جہاں امام کو اتارا تھا، مگر اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی، امام کی گردن کو کاٹا جا چکا تھا، امام کی رگوں سے خون بہ رہا تھا، امام کے خون سے اس نے اپنی پیشانی کو رنگین کیا اور زمین کربلا پہ ایسے پیر مار رہا تھا جیسے ماتم کر رہا ہو، ایسے آوازیں نکال رہا تھا جیسے نوحے پڑھ رہا ہو۔ اور ایک مرتبہ پہلے امام کے لاشے کے گرد اس نے چکر کاٹنا شروع کیے اور پھر دوڑا ہے خیموں کی طرف۔ بس آخری جملہ کہہ رہا ہوں، بہت سنا ہوگا بیٹیوں کو باپ سے پیار ہوتا ہے، باپ بھی بیٹیوں سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے کربلا کے مقتل میں دیکھا ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں، اور اسی خیمے پہ جا کے رکا جس خیمے میں سکینہ تھی۔ جناب سکینہ نے بابا کے گھوڑے کی آواز سنی تو باہر آئی اور گھوڑے نے گردن جھکا دی، اور بی بی نے گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے ایک ہی جملہ کہا، یا جواد ابی حل سقیا ابی ام قتلا اچانا، اے میرے بابا کے با وفا گھوڑے، مجھے اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟ میرا بابا پیاسا اللہ لعنت اللہ۔